کائنات دنیا بھر دے مظلوم مسلماناں نو عزت و سربلندی، بالخصوص محافظین قبلہ اول مجاہدین فلسطین نو خالق کائنات فتح و کامرانی نصیب فرمائے۔ جتنے معصوم بچے، بزرگ، مرد و خواتین اپنے خون نال سرزمین انبیاء تے تاریخ رقم کر کے مسلمانہ دی بے حسی، ممالک اسلامیہ دے سربراہان دی بے غیرتی دا منظر دیکھ کے بارگاہ قدس وچ جا پہنچے، اللہ کریم انہاں دے مقدس خون دی بدولت اسلامی انقلاب دا باعث فرمائے اور فلسطین نو آزادی دی، قبلہ اول نو آزادی دی صبح نصیب فرمائے۔ خالق کائنات او بدنصیب حکمران ممالک اسلامیہ دے جو بزدلی، کمزوری اور چاپلوسی کی نظر ہو کے عالم کفر کے لیٹ گئے، رب ذوالجلال انہاں دے ناپاک وجود تو اور انہاں دی غلیظ ذریت تو اس امت نو پاک فرمائے۔ فاضل جلیل خطیب ملت اسلامیہ برادر مکرم علامہ صاحبزادہ مفتی نصیر الدین صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ، انہاں دی محبت دے پیش نظر ایک بار پھر تہاڈی زیارت دا شرف ملیا اور چند گزارشات تہاڈے حضور گوش گزار کرن دی اللہ نے سعادت بخشی، رب ذوالجلال حق آکھن دی اور اودے تے سنو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء کرام دے خطابات تسی سماعت فرمائے۔ میرے تو بعد ملک و ملت دے عظیم مبلغین دا پیغام دین متین اپنے قلب و ذہن وچ محفوظ فرماؤ گے، رب ذوالجلال سنو ساریاں دین دا نور، شریعت دی روشنی نصیب فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں اور دوستو، دین اسلام دا ہر پہلو انتہائی اعلیٰ، عرفہ، عالمگیر، قابل فخر اور قابل رشک ہے۔ مسلمانی نال خوبصورت پاکیزہ نظام نال جڑے ہوئے مسلمان پریکٹیکلی اپنا مقدمہ مسلسل عالمی دنیا وچ تیزی نال کمزور کر دے نظر آ رہے ہیں۔ مسلک، فرقے، تنظیمہ، جماعت دی وکالت کرن والے احباب اپنے خاص سخت دشمن نو سامنے محسوس کرن دی بجائے اپنے نجی معاملات وچ مصروف نے۔ جڑے لوگ کفر دی جلغار دے مقابلے لئی سینہ تان کے میدان وچ کھڑے نے، وہ جس صف وچ نے، جس محاذ تے نے، جس جگہ تے نے، وہ یقیناً حقیقی مجاہدین نے۔ امت واسطے ضروری ہے کہ وہ اپنے مقدمے دی حساسیت نو، جامعیت نو سمجھ کے ذنی اور فنی علوم نال آراستہ و پیراستہ مغرب دے بچھائے ہوئے ہر جال دے واسطے آگاہی پیدا کر کے نئی نسل نو جتنا ہو سکتا ہے انہاں دے فتنیاں تو بچان دی کوشش کرے۔ ایدے وچ کوئی
لگی لکھی بات نہیں ہے کہ مسلمان اس ویلے ٹوٹلی یقین کامل دی بجائے غیر یقینی صورتحال وال اس طوفان دا حصہ بن چکے نے، اور جدو کوئی کنفیوز ہو جائے ادو پھر عزت سربلندی نہیں پاندا، پھر وہ قافلے راما میں اجڑ جاندے ہیں۔ ساڈے مقدمے دی فتح دا اعلان مولوی پیر نے نہیں کیتا بلکہ پروردگار خود فرما چکے ہیں، لیکن اس مقدمے دی پیروی بڑی جامعیت نال کرن دی ضرورت ہے۔ پریکٹیکلی جدو امت کمزور ہو جائے گی، پھر ایٹمی پاورز دے باوجود، 2.25 ارب دے باوجود، مال دولت دے انبار دے باوجود، مغرب نال براہ راست ڈائریکٹلی پرسنل بڑے بڑے حکمران اور سلاطین دے براہ راست تعلقات دے باوجود، جدو فلسطین دی معصوم بچی دی چیخو پکار تے قوم امت مردہ ہو چکی ہے، دا مطلب ہے بدقسمتی نال اسلام دا مقدمہ کمزور ہو رہے ہیں۔ ڈائریکٹلی وزرائے اسرائیل بیان کر رہے ہیں کہ یہ ساڈا تجربہ ہے، بیت المقدس ساڈا تجربہ ہے، فلسطین ساڈی تجربہ گاہ ہے، اصل ہدف ہے مکہ مدینہ۔ ظاہر گئے اس بات تو ساڈے نالوں او لوگ زیادہ آگاہ ہون گے جڑے اودے قریب نے، لیکن اسی سن کے بھی اس قدر مطمئن نہ کہ ہر آن والا فرد گزر جان والے فرد تو عہدہ و منصب دی وجہ نال خطرناک اور گھٹیا ترین ثابت ہو رہے ہیں۔ یعنی ایک ایسا بدنصیب فرد جو اپنے وزارت اعلیٰ دے دور بے حیائی اور فحاشی اریانی نو لاہورے دا نام دے کے ایک ایسا فیسٹیول مناوے کہ جدو این فلسطین دی بیٹی بہن کچلی جا رہی ہوئے، اور وہی بدبخت اگر کسی ہور ڈپارٹمنٹ وال جائے تو پھر بحثیت چیئرمین پی سی بی وہ ایسے ادارے نو او دے کولو سپانسر لوے جڑا ادارہ براہ راست فلسطین دے معصوم بچیاں دے خون کرن وچ ملوث ہے۔ اے دا مطلب ہے اے دے تے اگر قوم دے اندر شعور بیدار نہ ہوئے تو پھر سمجھ لو کہ اسی بدقسمتی نال غیر یقینی صورتحال نال صرف جڑے ہی نہیں بلکہ اسی تیزی نال اس طوفان دا حصہ بن چکے ہیں۔ اور میرا رونا نہیں، رونا ہے یہ سارے گلستان کا، وہ گل ہوں میں کہ ہر گل کی ہے گویا خزاں میری۔ مسجد نبوی شریف تو نکلو تے سامنے میکڈونر تے KFC تواڈی سینے وچ خنجر وہ گھونپدا ہویا نظر آئے گا۔ حرم کعبہ چ نکلو تے سامنے 5 سٹار ہوٹل وچ تواڈیاں اکھاں وچ رڑکدا نظر آئے گا۔ عالم کفر دی اے پوزیشن ہے کہ تواڈے میرے گریبان تک پہنچ چکے ہیں، اور ساری پریشانی ہے کہ سانو باقی سب کچھ دا پتہ ہے، چھکیاں دا پتہ ہے، چوکیاں دا پتہ ہے، تاریخ دا پتہ ہے، ڈالر پاؤنڈ ریال دا پتہ ہے، کرنسی دے اتار چڑھاؤ دا پتہ ہے، معلومات بہت ہے، لیکن سانو جیڑی چیز عزت تے سربلندی دا باعث بنان والی ہے اور بنان دیئے سانو صرف او دے بارے معلومات نہیں، اور اس نو اسی اس انداز پیش کیتا ہے کر رہے ہیں جو تسی دیکھ رہے سو۔ میرے تو قبل شاہ جی اللہ انہوں نے سلامت رکھے، کس اخلاص نال اور کس محبت نال وہ ایک ادارے دی وابستگی لئی تواڈیاں محبتاں چاہتاں دا رخ وہ اس ادارے وال کروا رہے سن، اور تسی بڑی محبت نال الحمدللہ مہنگائی دے باوجود تعامن فرمایا۔ اللہ تو انہوں سلامت رکھے۔ انتہائی مشکل دور جدو ساڑی تواڈی توجہات انہاں والو ہٹے گی، اینی حیثیت اینی اہمیت پوچھنی ہے تے علماء کو نہ پوچھو، کفر نو پوچھ لو کہ وہ کس تو زیادہ پریشان ہے۔ عالم کفر اپنی پوری طاقت و قوت دے باوجود وہ ڈسٹرب کی دیکھو لے، وہ ڈسٹرب آج بھی ہے جو آندے یہ کیا ہے مدارس آج تک بند کیوں نہیں ہوئے؟
اسی تواڈے واسطے انی فنڈک دیتی ہے تو انہوں کیا ہے کہ براہ راست کنجر پیدا کرو، گویے پیدا کرو، بدکار پیدا کرو، ایار مکار پیدا کرو. پھر تواڈے پنڈاں چ شہراں چ گلیاں چ مدرسے موجود نے، انہاں نوں کون فنڈ دے رہے، کون انہاں دی سپورٹ کر رہے ہے، کون انہاں دی سرپرستی کر رہے ہے؟ یہ دے واسطے کئی لوگ بیچارے براہ راست پوچھتے ہیں تے کئی خفیہ طور تے پوچھتے ہیں، ان کا پتہ کرو کون ان کو رسپانس دے رہا ہے، چل کیسے رہے ہیں. ظاہر گئے کفر تے تھے تک پہنچ چکے ہیں کہ قائد اعظم یونیورسٹی دے رجسٹرار بدبخت نے باقاعدہ طور تے نوٹیفیکیشن جاری کیتا کہ ہم ریلیجیس ٹیچر افورڈ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے وہ 20 لاکھ تنخواہ تے ہوئے گی، مذہبی ٹیچر دی کو بھی 5 لاکھ تنخواہ ہوندی ہے نا، انجی ہے نا مذہبی ٹیچر دی، چلو تو 50 لاکھ ہوئے گی. اور ریلیجیس ٹیچر کی کتنی تنخواہ ہے جو ایک بڑی یونیورسٹی کہہ رہی ہے ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہم ڈاؤن لوڈ کریں گے اور بچوں تک منتقل کریں گے. تے ڈاؤن لوڈ کرے گا کون؟ او لنڈے دا انگریز جنہوں پتہ نہیں ہے کہ جو میں میٹر ڈاؤن لوڈ کیتا ہے مواد ایک قادیانیہ دا یا مسلمانہ دا ہے. پھر خدا ریزلٹ کی نکلے گا جو تواڈے سامنے موجود ہے. کامسٹ یونیورسٹی دا ایک بدبخت بازاری ماں دا پتر 15 نمبر دا سوال پیش کردہ ہے کہ بہن بھائی ساحل تے اگر رات گزارن تے آپس اچھ بدکاری کرن تے ادھر تجربہ بیان کرو. 15 نمبر دا سوال ہے. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور 5,500 بچی عزت آبرو تو ہاتھ دھو بیٹھ دیئے تے میڈیا ٹس تو مس نہیں ہویا. جڑے روگ براہ راست انوالو سن او پھر آج یا کل تو انہوں انقریب وزارت دا حلف چکدہ نظر آنگے. یعنی اے او علیہ ہے جڑا سی بحثیت قوم رونے آ اور محراب و منبر تے گل کریے تے اپنی خواہش کے مطابق دین سنن والے لوگ پھر آنے نے دیکھو جی محراب و منبر تے کیسی گل ہو رہی ہے. تو مطلب ایک ہے کہ اسی کوشش کریے مدارس دے ماحول نو بدلیے. ساڑھے کہاں پھر لوگ ایسے ہوندے نے کہ جڑے اپنے طور دے ہوتے کچھ تصور پیش کر دینے. اللہ دا شکر ہے عالم مغرب دی خواہش ہے کہ ہر بازاری اور ہر گھٹیا ماں دی جھولی اچ ملالہ جائی بدکار پیدا ہوئے. ادو IMF ورگا ادارہ بیچارہ منہ دے بل ڈگ دے کہ جدو ماں دی جھولی اچ پیدا ہومن والا بچہ فیڈر چھوڑ کے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاندہ ہے. ادو IMF تے دے گماشتے سر پکڑ کے بیٹھ دینے اسا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ ایار مکار ملالہ جائی بدکار پیدا ہوئے. ایتھے تے ماما دیا جھولیاں وچ ختم نبوت دے پھر چوکیدار پیدا ہو رہے ہیں. اچھا میں ایک بار پھر بزدل بندے کو لوں معافی دا طلبگار ہو کہ میں اپنی گل پھر اگے توڑنا چاہوں گا. اگر کوئی بندہ محسوس کر جائے تو پھر وہ دے کو لوں معافی، کیونکہ میں تقریر کرن ویلے بھی بغیرت بندے کو لوں معافی مانگ لینا ہونا کہ تک انہوں محسوس نہ ہوئے. اچھا تسی آکو کہ تسی سارے چنگے لوگ ہو لیکن بغیرت ہوندہ ہے جڑا لیڈر دے بارے پریشان ہوئے تے حضور دے دین دے بارے پریشان نہ ہوئے وہ مستند بغیرت ہوندہ ہے. تے اللہ کرے ساڑی محفل بغیرتا تو ہمیشہ پاک رہے. ایک باری ذرا محبت نال آمین آکھو تے میں پھر اپنی بات توڑی خدمت چرز کراں کہ توڑے میری اس محبت نو کمزور نہ سمجھنا. اے الحمدللہ عالم کفر نو پوچھو کہ دی پریشانی ہے کسی. یہ دے وچ کوئی شک نہیں کہ بہت سارے مدارس اداریاں وچ کمزوریاں بھی ہیں ساڑے وچ، لیکن تیری اکھ اگر مدرسے وچ بیٹھے ہوئے کسے بدنصیب مفتی عزیز الرحمان تے ہے تے تو انہوں ویکھن دی بجائے تو مدرسے وچ ٹٹی چٹائی تے بیٹھے ہو امام رضوی نو ویکھنا. اگر تیری نظر ہر حکومت نال ویکھ کے اس بڑے بھاری بھرکم آلو دے ہوتے ہے
کہ جڑا ہر حکومت دے حصے تے کرما لیا تو اپنی نظر اس آلو تے رکھن دی بجائے لال بینگن تے رکھن دی بجائے تو اپنی نظر قائد ملت اسلامیہ امام نورانی تے رکھنا تاکہ تینوں پتا چلے کہ تیری تربیت دا اثر الحمدللہ تیری محبت دا اساتذہ دی تربیت دا اثر اے ہے اسی عرض کرنے ہیں انشاءاللہ تواڈی محبت تے چاہت نال علماء تانوں مایوس نہیں کرنگے ہر بندہ اپنے طور دے جنہ ایک ہے او دے نصیب اپنی استطاعت تو بڑھ کے او دین دی چوکیداری کر رہے اللہ سلامت رکھے تو آؤ مل کے اسا اپنے بچیاں دے دماغ چے بات پا دے یہ کہ اسا اس علم یقینی نال تعلق رکھنے جیڑا وحی الہی دی صورت پاک پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہو جائے ساڑھے جملہ مسائل دا حل مغرب دی تحلیس تحقیق فکر نہیں جواب دے سکتی ساڑھے جملہ مسائل دا حل اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید چ رکھ دیتا ہے توجہ ہے نا ظاہر گئے اسی نہیں آنے ساڑھے کو لاؤ اچھا بعض اوقات ان جو لنڈے دے انگریز اور پھر موم بتی آنٹیاں دی اولاد جنہاں نو جی سکرین میسر آندی ہے وہ پھر آندے نے دیکھو جی مولوی کی بات پہ نہ جاؤ کس کی بات مانے کیڑے مولوی دی گل منی ہے وہ آندہ ٹھیک ہے وہ آندہ جائز ہے وہ آندہ نہ جائز ہے کیڑا اسلام فلاں فلاں فرقے دا میں بڑی محبت نال تواڈے کول پوچھاں گا جدو تواڈے اپنے گھر کوئی سیریس مریض ہوئے انہوں چیک اپ واسطے لے کے جاؤ ملتان تے 50,000 دے ٹیسٹ اور 50,000 دیاں دوائیاں تو بعد جدو گھر لے آندے ہو پھر مہینے بعد 10 دن بعد پھر طبیعت خراب پھر انہوں لاہور لے جاؤ لاہور والے کہیں جناب پھر دوائیاں ٹیسٹ پھر اسلام آباد لے جاؤ تو پھر وہ ڈاکٹر چیک کر کے آکے کتے پھر دے رہے ہو بندہ بیمار کر کے لے آئے ہو اتھے پھوڑی کیوں نہیں بچھاندے ہو اتھے صفحے ماتم بن دی ہے کہ نہیں بھئی پہلے آلے بھی مشین چو گزار کے ٹیسٹ کیتا ہے دوجے بھی مشینہ چو گزار کے ٹیسٹ کیتے ہیں تے تریجہ بھی ہوئی کچھ کر رہے تو آنی تے رہ ہی آپس اتنی مل دی اتھے پھوڑی نہیں بچھائی تو وہ لنڈے کے انگریز کا کیا حق بنتا ہے گھنگروں کی جنکار میں پلنے والا کہ وہ دین کو بھونکے اس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ دین کو بھونکے سکھر میں ڈاکٹر اپریشن کرنے لگے سجیدہ بجائے کھبیدہ کر دے میں کہا اتھے کیوں نہیں میں کہا پھوڑی بچھائی کروڑا روپے پاکستان دے لگ گئے پل بن گئی بندی ڈگ پئی میں کہا وڈ کے مرنی اتھے پھوڑی کیوں نہیں بچھائی توجہ ہے کہ نہیں تو سندسو بھئی پوری دنیا ویچ عالمی دنیا دے پیسے بھی کھا کے فنڈ تعلیم دے نام دے اتے پھر بھی توڑے کو سائنسدان پیدا نہیں ہوئے اتھے پھوڑی کیوں نہیں بچھائی وجہ ہے وہ کیسی کیونکہ براہ راست لنڈے دے انگریز بنا رہا ہے دنیا دی چول قوم ہوئے جیڑی لینگویج نو علم سمجھے اسی بدقسمتی نالو قوم لینگویج نو علم یعنی ٹیڑا منہ کر کے جیڑا انگریزی بولے ایسے سمجھنے ہیں بہت ہائی کوالیفائیڈ بندہ ہے بھائی یہ کون سی تعلیم ہے بھئی ٹیڑا منہ کر کے انگریزی بولنا علم تھوڑا ہے دنیا ویچ سائنسی ایجادات ٹاپ آف دی لسٹ ہے چائنا امریکہ بہادر دا 7واں نمبر ہے لیکن اگلی گل محسوس نہ فرمانا اپنا کوئی نمبر نہیں بھئی چائنا نے اپنے لوگاں وچ مایوسی پھیلان دی بجائے انہیں سارے فنی تحقیقی سائنسی علوم نو اپنی زبان وچ کنورٹ کر کے اپنی نسلوں وچ منتقل آسانی نال کر دیتا ہے ریزلٹے نکلے کہ سائنسی ایجادات ٹاپ آف دی لسٹ اسا مغرب دے اگے ہاتھ بن کے کھڑے ہیں لنڈے دے انگریز بن کے امریکہ دا اپنا 7واں نمبر ساڈا کوئی نمبر نہیں او دی وجہ اس واسطے نہیں کہ جدو اسی سائنس ٹیکنالوجی دا وزیر بھی کوشش کرانگے انہوں بنائیے جی دی زبان بولی کتے تو بھی لمبی ہوئے تو اپنے کم دی بجائے دین نو بھونکے مذہب تے اٹیک کرے تو پھر او دا ریزلٹ ہی نکلے گا کہ پھر اسی ویک دے رہاں گے انڈیا دے بندے چانتے پڑ جان گے تے ساڑھے بچارے سردیاں وچ بھی گیس تے بجلی لبدا بل پھڑی پھر دے ہوں گے آخر کس نے یہاں تک پہنچایا حال کس کے پاس ہے ہم کسی کو نہیں کہتے کوئی الٹریٹ ہمیں کہہ کے انجوائے کرو مولوی جاہل ہیں ان پڑھ ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ قوم کے اندر بے یقینی نہ پھیلاؤ
اس قوم نو قرآن نال جوڑ دیو، یقینی علم اللہ نے مصطفیٰ دے سینہ اطہر تے نازل فرمایا ہے۔ تاجدار گولڑا سیدنا میرے علی پاک نو پوچھیا، فرمایا علم کیڑی شے ہے؟ آپ نے فرمایا دو چیزاں دا علم ہونا علم ہے۔ فرمایا ایک اے پتہ ہوئے کہ پالن والا کون ہے، دوجا اے پتہ ہوئے کہ سنبھالن والا محمد کون ہے، بس۔ باقی سانو ہر شے دا پتہ ہے، دین دا نہیں پتہ، لیکن اللہ تیرا شکر ہے اس کا گزرے ماحول اندر حلال طیب کمان والے لوگ اپنے بچیاں نو دین نل جوڑ کے مدارس دیاں چٹائیاں نو غلیچیاں وچ بدل رہے نے۔ انشاءاللہ ویلا دور نہیں قریب ہے، مغرب دے ڈنگ، مغرب دی سختی، مغرب دی بغیرتی، مغرب دا تماشا، مغرب دی فکر دس رہی ہے کہ او اویلا سی اپنی اکھاں نال ویکھاں گے جدو دنیا دی سب تو بلند و بالا بلڈنگ تے جھنڈا محمد دے دین دا لہراندا نظر آئے گا۔ قرآن اعلان فرما رہے ہے ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ ایک کتاب صرف قبر تے پڑھن لئی نہیں ہے، دکان دا شٹر اٹھا کے پڑھن لئی نہیں ہے، دکان تے بہ کے سارا دن غلط بیانی کر کے جناب ایدہ سہارا لین لئی نہیں آئی۔ ایک کتاب انقلاب، مزاج بدل دیئے، سوچ بدل دیئے، فکر بدل دیئے، انسان دا مقدر بدل دیئے۔ اس کتاب دی برکت نے کائنات عالم نو عروج عطا فرمایا۔ اس رشتیاں نو تقدس فرام کرن والی کتاب انقلاب ہے۔ تجارت و جناب سیاست دی پاکیزہ روایات نو تصور بیان کرن والی کتاب انقلاب قرآن ہے۔ آؤ ذرا اپنی ناکامی دے حوالے نال غور تے کریے، دیوبندی ہو، سنی ہو، وہابی ہو، جیڑی بلاوی ہو، ذرا سوچو تو صحیح کیا ساڑی طبیعت دین دے مطابق، کیا ساڑی جناب والا تجارت دین دے مطابق، کیا ساڑیاں خوشیاں غمیاں دین دے مطابق، کیا ساڑے لین دین دین دے مطابق، کیا معمولات و معاملات زندگی دین دے مطابق۔ جدو ساڑیاں خوشیاں تے شریعت روندی نظر آئے گی، جدو ساڑی تجارت دے معاملیاں میں شریعت دور ہوئے گی، جدو ساڑیاں غمیاں دے معاملات شریعت تو کوسو دور ہون گے، پھر ادھر رزلٹ ہی نکلے گا۔ اسا اغیار دے کاسا لیس بنا گے، کدے مغرب دی سٹریٹجی ویکھاں گے، کدے جاپان دی جناب پلاننگ سمجھا گے، کدے امریکہ دی اسی جناب تھنک ٹینک نو انہوں جناب سٹڈی کران گے۔ اقبال دن خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنج گردے سے دوران شدی، آکے رون دی وجہ کی ہے، زمانہ برا ہو گئی ہے، ہر بندہ دا زمانہ خراب ہے۔ جڑا صبح نور پیر دے ویلے دودھ چ پانی پاری ہے، وہ بھی زمانے نال شکوہ پیا کر دائے۔ جڑا دکان تے بے کے حلال کماون دی بجائے حرام پیا کما دائے، وہ بھی آدھا زمانہ خراب ہے۔ جڑا چھوٹی کرسی تے بیٹھا ہے، وہ بھی اپنے دوزخ پیٹ دی دوزخ نو بھرن واسطے مزدور دا پیٹ کٹ کے حرام دی صورت چ رشوت لے رہی آئے، وہ بھی آدھا زمانہ خراب ہے۔ جڑا ظالم جناب والا مظلوم دا گریبان پکڑ کے اپنی طاقت دے نشے وچ بغیرتی دا اظہار کر رہی ہے، وہ بھی آدھا زمانہ خراب ہے۔ اور جتھے باپ اپنی بیٹی دی رخصتی دے موقع تے او دا نیم اریاں لباس ویکھ کے او دے سر تے قرآن رکھ کے شریعت دا مذاق اڑا رہی ہے، وہ بھی آدھا زمانہ خراب
خراب ہے، جتے پتر دی شادی تے مانو اپنے لباس دا خیال نہیں ہے وہ بھی آندی ہے زمانہ خراب ہے، جتے بہنہ تے بیٹیاں دا حق ماریا جا رہی ہے وہ بھی آندہ زمانہ خراب ہے، جڑا بریانی دی پلیٹ تے وکھے آئے وہ بھی آندہ زمانہ خراب ہے، جنہیں اپنی کرسی دے نشے وچ مسجدہ تو سپیکر اتارے وہ بھی آندہ زمانہ خراب ہے، آئی ایم ایف دے ناپاک ایجنڈے دی تکمیل کر کے مقاصد دین نو کمزور کر رہی ہے وہ بھی آندہ زمانہ خراب ہے۔ آخر وجہ کی ہے جدیا دیا ٹک ٹاک تے نچ دیا نے وہ بھی آندہ زمانہ خراب ہے، جڑا فیس بک تے بے حیائی پھیلاندا ہے وہ بھی آندہ زمانہ خراب ہے، جڑا دین نو بھونک رہے آئے وہ بھی آندہ زمانہ خراب ہے۔ میں کیا تجھے نو ویکھن دی بجائے اقبال دی تشخیص 100 سال پہلے وے، اقبال آندہ زمانے نو خراب آکھن تو پہلے ذرا ویکھتے صحیح تیری صبح و ملاوٹ تے نہیں ہوئی، زندگی دا آغاز تو کھدے من دیتے نہیں ہے، کتے پڑوسی دی تھی پھین تیرے کولو محفوظ ہے کہ غیر محفوظ ہے، رشتیاں دا تقدس پامال کھوندا یا تحفظ کھوندا ہے، تے جدو قوم اپنے آپ نو قرآن نل جوڑ لیں دیئے محمد دے فرمان نل جوڑ لیں دیئے، پھر اس ماں دی آغوشج پیدا ہومن والا ڈاکٹر عبدالسلام جیسا کتا نہیں کھوندا، ڈاکٹر عبدالسلام جیسا بغیرت نہیں کھوندا، سائنسدان بھی ہوئے تھے ڈاکٹر عبدالقدیر بندہ ہے، جدو ماں دی صبح دا آغاز قرآن دی لوری نال کھوندا ہے، پھر بیٹا ایم این اے لارجز شراب دیا بوتلا نہیں رکھدا، پارلیمنٹ لارجز قرآن نظر آندا ہے، جدو اممہ دی لوری قرآن والی کھوندی ہے، پھر بیٹا غدار نہیں کھوندا، پھر ملک و ملت وفادار کھوندا ہے، جدو ماما دی لوریاں دا اثر چنگا کھوندا ہے، پھر قسم خدا دی پتر وکیل بھی کھوے، کہ غازی ممتاز دی وکالت کردہ ہویا، جسٹس محمد شریف دی صورت نظر آندا ہے، جدو ماں دی لوری پاکیزہ ہوئے، جدو قرآن دی نور دا تصور ہوئے، پھر پتر جج بھی ہوئے، محمد کرم شاہ ازہری کھوندا ہے، جسٹس شجاعت علی قادری دا رول پلے کردہ ہے، پھر بیٹا ایم این ملت نورانی دا رول پلے کردہ ہے، حضرت فضل جناب والا فضل کریم دا رول پلے کردہ ہے، جدو ماں دی لوری دا اثر کھوندا ہے، پھر بیٹا سینٹ چووے تے مجاہد ملت نیازی دا رول پلے کردہ ہے، کہ پھر پروفیسر ہوئے عیاشی بدکاری فحاشی نہیں پھیلاندا، اور نور بخش توکلی پروفیسر الیاس برنی دا رول پلے کردہ ہے، پولیس ملازم ہوئے تے دیا ٹک ٹاک تے نہیں نچ دیا، پھر پتر غازی ممتاز حسین جناب قادری کہلاندہ ہے، جدو ماما دی لوری قرآن نل جڑی ہوئے، جدو باپ دی کمائی حلال ہو دی ہے، پھر تربیت چامن والا نچن کامن والا نہیں کھوندا، رسول اللہ دی عزت تو جان لٹامن والا کھوندا ہے، پھر بیٹا خان کا نشین کھوے، قمر الدین سیالوی کھوندا ہے، جماعت علی امیر ملت کھوندا ہے، محدث اعظم کھوندا ہے، فضل خیر آبادی و کفایت علی کافی غزالی زمان دے روپ چ نظر آندا ہے، کہ جدو ماں دی لوری دا اثر ہوئے، رب دی قسم پھر پتر ٹوٹی چٹائی تے دین پڑھاون والا ہوئے، تا پھر ہوئے ویل چیئر تے معذور فیض آباد دی پل تے بے کے عالم کفر دی اکے چک پا کے او دشدائے میں نچن کامن والی دا پتر نہیں ہاں، میں محمد دا ملاد منامن والی دا پتر ہاں۔
میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں مغرب کولو جنگی آلات بھی نے او دے کولو بیری بیڑے بھی نے او دے کولو طاقت قوت بھی ہے لیکن اقبال فرما دینے گرز مکر غربیاں باشی خبیر اقبال آدھا انا نہ بڑا اکھا بند نہ کر مغرب دے مکاریاں ویکھ لے گرز مکر غربیاں باشی خبیر رو بگی بگزارو شیری پیشگیر اقبال آندہ سیاست دانا ترہ لومڑی نہ پڑھ بیروکریٹس ترہ لومڑی نہ پڑھ اگر انہاں دے سامنے لومڑی بڑھے گا وہ مچھر دے آن گے اقبال آندہ قرآن دا سہارا لے کے محمد دے فرمان دا سہارا لے کے تو شیر پڑھ کے آکے چک پا فتح محمد آکھ رہے نے مصطفیٰ دا قرآن کہہ رہے ہیں رب دا فرمان کہہ رہے ہیں فتح محمد دے غلامہ دا مقدم لیکن ظاہر گئے امت تقسیم در تقسیم ایک دوجہ دے خلاف زہر تعصب زد لڑ لو پھر دشمن نال عالم کفر نے توڑے وچ ایسے ناسور پیدا کر دیتے ہیں جڑے غلط تعویلات پیش کر کے اسلام دا تقدس مجروح کر رہے ہیں اور پبلک کے چلنڈے بھی انگریزہ کے موم بتی آنٹیاں بڑے پاپولر نے ایک تیرا دشمن ہوئے جڑا براہ راست قرآن نو ہٹ کر رہے ہیں او دا پتہ دیو بندی نو وہابی نو سنی نو شیعہ نو یہ دشمن قرآن ہے ایک ہوئے جڑا تیریاں میریاں صفان دے بچ بیٹھے نئی نسل تے موم بتی آنٹیاں نو پسند ہے تے میڈیا انہوں براہ راست پاپولر کر رہے ہیں میری مراد موم بتی آنٹیاں تے اداکاراں تے فنکاراں دے محبوب سکالر جاوید غامدی اے او لوگ نے جڑے براہ راست اسلام نو لاجک دے ذریعے قرآن نو پیش کر رہے ہیں تے ساڑھے غام موم بتی آنٹی مافیاں دے مولوی جاگل گئے اللیٹریٹ کو کیا پتا لاجک کے بغیر بات کرے میں کا غزالی زمان راضی دورہ حجت الاسلام سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع تے ارشاد فرمایا سی لوگو اگر میر تے غالب دی زبان قرآن دی فصاحت و بلاغت تے پوری نہ اترے تے قرآن دا قصور نہیں جے ظاہر گئے پھڑ تڑ کے بڑی ہوئی زبان لاجک کی پیش کرو گے جو رب نے قرآن محمد عربی کے سینے پہ اتارا مصطفیٰ نے ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے سینے میں اتارا کیا میرے جیسا کمزور جاہل مولوی اس کی وہی وجہ بیان کرے گا جو مصطفیٰ نے کہی ہے کیا مجھے پتا ہے جو مصطفیٰ نے بصیرت ان کے سینوں میں اڑے لی ہے تو پھر لاجک کیا ہوگی اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب وہ ہے ایسے ہوگا ایسے ہو نہیں سکتا اس کو سمجھاؤ مولوی کو پاگل ہو گئے شدت پسند ہے جی ہوا کیا یہ ہمیں کہتے ہیں کفر کے سامنے لڑو پاگل کو بتاؤ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اس جاہل مولوی کو بتاؤ یہ بریلوی سنی دیوبندی کو بتاؤ یہ پاہل چاہل مولوی ہے 2 رکعت کے مولوی تکے کا مولوی ایسا کہ ہم اس سے بھی کمزور ہیں جناب آپ تکے کا کہہ رہے ہو ہم تکے سے بھی کمزور ہیں اگر حضور کے نہ ہو تو اگر حضور کے نہیں ہیں اس سے بھی کمزور ہیں جناب تو اگر حضور کے ہیں تو پھر ساڑی طاقت پوچھنی تو اپنے تو بھی وڈیاں نو پوچھ اپنے بڑوں سے پوچھ ہم کون ہیں لاجک کے ذریعے ایک بندے نے بر صغیر میں لاجک کے ذریعے دین پیش کیا انگریزی ان کی ٹھیک تھی وہ محترم ڈبل ایس سے تھے انہوں نے لاجک کے ذریعے اسلام پیش کیا لیکن جہاں ان کا علم ختم ہوا وہ بیچارے خود بھی منہ کے بل گرے ان کے فالور بھی منہ کے بل گرے یہ فصیح و بلیغ لوگ ہر دور میں آئے ہیں قرآن ویسے ہی کھڑا ہے مٹھو
چوکی آندے نے مولوی نو دسو یہ آیت کا شان نزول جو بیان کو رگا گئے اس کو بتاؤ یہ آیت تو فلاں ایریا قبیلہ علاقہ کے لیے گئے اس کو سینس نہیں ہے اسا کا بالکل ٹھیک بھی آکھنا ہے اگر انہوں اج مخصوص کریں گے تو پھر ساڑھے لئی قرآن دی کیڑی آیت بچے گی میں کہ علامہ مفتی نصیر الدین دی گل ریجیکٹ کر دے خادم خورشید نو پرے دھکا دے دے حضرت پیر عبدالخالق دی گل چھوڑ دے لیکن میں کیا اقبال نو پوچھ لے اقبال کی آندہ ہے کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال استو قدیم عرف اور ریب نے تبدیل نے آیاش شرمندہ تعویل نے تو غمیدانی کے آئینے تو چیست زیر کردوں سر تمکی نے تو چیست حامل رحمت العالمین کتاب اولین و آخرین اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اسا کیا سانو جاگے لاکھو لیکن اللہ دی قسم ہے او مغرب زدہ لوگو آج مغرب آخری ہے ہم انسانی حقوق والے ہم ہیومن رائٹس والے میں کہا 250 سال پوری عمر ہے میگنا کارٹا دے نظام دی اقوام متحدہ دے سسٹم دی میں کہا مغربی کنونشنز ویکھ لو میں کہا 250 سال بعد آج مغرب تھے پہنچی آئے آندے نے انسان دی حرمت ہے میں کہا تو قرآن والا اس جاگل نو جنو مولوی نو جاگل کہہ رہے ہیں او دی گل اپنی نہیں ہے قرآن دی گل سن لے او کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا اسا کیا مغرب دی سن کے متاثر ہوئے کل تک گورے کالے کا فرق بتانے والے وہ تھے امریکی و افریقی کے برابر نہیں تھے حقوق محمد کے دین کو دیکھ فتح مکہ کے موقع پر آمنہ کے لال کے لبو کو جنبش آئی حسن نے انگڑائی لی کائنات مصطفیٰ کے قدموں کو چوم رہی تھی سرداران مکہ رخ مصطفیٰ تک رہے تھے کائنات محمد کے قدموں میں تھی آواز بلند ہوتی ہے بلال نصدو ہولی ہولی بولو بلال نصدو اقبال فرمانے نے چیست قرآن خواجہ را پیام مرگ قرآن کی ہے ظالم بڑے رہے غاسب واسطے موت دا پیغام ہے دستگیر بندہ بے ساز و برگ ایک غریب تے مظلوم تے مسافر واسطے ایک خیر دا پیغام ہے اور جدو ظالم ول جاؤ گے وہ تو قرآن تو دور لے جائے گا میں کہا آج مغرب رونا روندا ہے ہم انسانی حقوق والے اور نوجوانوں سنو دیوبندی وہابی سنی پنجابی ہندی سندھی بلوچو سنو مغرب کی عیاری ہے مکاری ہے جھوٹ ہے
گئے اگر انسانیت کی بات ہوتی تو مغرب کو کشمیر کی بیٹی بھی نظر آتی. اگر مغرب انسانیت کی بات کرتا فلسطین میں 40,000 بچے ماؤں کے بطن میں زندگی کی بہار دیکھنے سے پہلے مردہ قرار دے دیے گئے. معصوم بچے تڑپ کے مر گئے, خون کی ہولی کھیلی گئی, مکان گر گئے, گھر گر گئے, ملبے کے نیچے ماں باپ دفن ہو گئے, بے یارو مددگار ہو گئے, لاکھوں بچے مار دیے گئے. مغرب کو اب بھی خیال نہیں ہے, لیکن آگ قرآن کی کہہ رہی ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. مانا بچے نو کرکٹر بھی بنا, بچے نو بیروکریٹ بھی بنا, وکیل جج بھی بنا, بچے نو ڈاکٹر پائلٹ انہوں بنا, لیکن اتنا دین دس لے تیرا میرا بیٹا دنیا دے جس کونے تے کھڑا ہوئے, کوئی بیلجیم دا کتا, کوئی ڈنمارک دا درندہ, کوئی مغرب دا بے غیرت, جدو قرآن نو جلاون دی کوشش کرے پھر او بھی کی بلی نہ بنے بلکہ او دی آنکھ چک پا کے آنکھے اے بدلے گا زمانہ اے لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ اے لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اگر ذوق اجازت دے وے سارے آنکھوں کے بدلے گا زمانہ اے لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد ہے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, علماء حق اہل سنت. لیکن یہ واسطے ضروری ہے یہ واسطے تو اڈا تعامل درکار ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ کا تعامل درکار ہے. یا قرآن پڑھنا چھوڑ دو یا دکان پہ کم تولنا چھوڑ دو. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یا قرآن کی تلاوت چھوڑ دو صبح صبح یا دودھ میں پانی ملانا چھوڑ دو. آپ سے دست بستر ریکویسٹ ہے یا بیٹی کے سر پہ قرآن رکھنا چھوڑ دو یا پھر 1000 بندے کے سامنے اریاں لباس پہن کے بیٹی کو کیمرے کی آنکھ کے سامنے لانا چھوڑ دو. جتھے بہن دا لباس ویکھ کے بھرا شرمندہ ہوئے, جتھے دھی دا لباس ویکھ کے پیو شرمندہ ہوئے, وہاں پھر کیا ہوگا؟ کس مفتی کس پیر نے کہا یہ سارے علماء بیٹھے ہیں میں ان کے قدموں کی خاک کے برابر ہوں. کس نے آپ کو کہا بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرو ثواب ہوتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اصل تے قرآن تے سر تے قرآن ادھر رکھوانا ہے جو قسم دینی ہوئے میں کم کیتا ہے قرآن چاہے میں نہیں کرنا یا نہیں کیتا قرآن چاہنے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ چودھری ملک نواب خان سنی دیوبندی وہابی لے آؤ جی قرآن. 8 دن شادی چلی, بے غیرتی بے حیائی فحاشی ہوتی رہی. 8ویں دن بعد تھوڑی دیر چپ کرنا جی اسلام آ گیا جی. نکاح کے لیے 5 منٹ نکلے, پہلے کو شرم کر دیے سن بیبیاں دوپٹہ سر تے رکھ لیندے ہون کیونکہ بیچاریاں بیوٹی پارلر دی برکت نال ایسا ہویا کہ دوپٹہ کیونکہ وہی ہے جہاں پہ کلپ لگا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ میری ان پڑھ سادہ ماں بازار میں دوپٹہ نہ اترنے دے اور میری ہائی کوالیفائیڈ بیٹی, میری ماں گھر میں دوپٹہ نہ اترنے دے اور میری ہائی کوالیفائیڈ بیٹی کا بازار میں دوپٹہ نہ ٹھہرے, اس مغربی تعلیم نے مجھے کچھ دیا یا سب کچھ برباد کیا؟ یہ کس ملک میں ہوتا ہے؟ اس ملک میں ہوتا ہے آپ نے دیکھا نہیں, عربی رسم الخط کا لباس پہنے ایک سیمپل کو مارکیٹ میں اتارا گیا,
ظاہر گئے مارچ میں ہونے والی ایک بغیرتی کا ایک ایسا سیگمنٹ ہے جو آپ کے سامنے اب پلے ہوگا. اس سے پہلے سیمپل پھینکا گیا. اس حیا باختہ خاتون کو روکنے والے کون تھے؟ اللہ کی قسم ہے دیوبندی مولوی نہیں تھے، بریلوی مولوی نہیں تھے. بازار کے دکانداروں نے اس کی بے حیائی کو، اس کے انداز کو دیکھ کے کہا کہ یہ ہمیں یہ لگ رہا ہے. پولیس بلا لی گئی، اس کو محفوظ کر دیا گیا. اس کے بعد پولیس نے دیوبندی بریلوی وہابی علماء کو بلایا. انہوں نے کہا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے. تو میڈیا والے کتے مولوی کو کیوں بھونک رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میڈیا پہ بیٹھنے والے اور اداروں میں بیٹھنے والے کتوں بہن نہیں تو پوچھ لو. پہلے ہمشیرہ سے تو پوچھ لو اس کو کس نے روکا، کاٹا کس نے ہے. علماء نے تو جا کے یہ کہا جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ آیت نہیں ہے، یہ کوئی عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے. ہمیں یہ پتہ، بازار والوں نے کہا عربی میں پتہ نہیں قرآن ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ کچھ ایسی فضول بات ہے، قرآن نہیں ہے. تو جس نے آپ کی بہن بیٹی کو بچایا، آپ اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے گنگروں دی جھنکار پلن والے ڈنڈے دے انگریزوں، موم بتی آنٹیاں دے پتروں، اس اسلام کو پھونکنا چاہتے ہو تو سیدھے سادے سامنے آؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روکی سوکی کھانے والے تجھے ہضم نہیں ہو رہے. حرام خور کتے مزدور سے 6 مہینے کی کمائی لے کر ہڑپ کرنے والے، اپنے پیٹ کو دوزخ بنانے والے کتے تجھے بھونکنے کے لیے مسلمان ہی کیوں ملے ہیں؟ محمد کے دین کے نوکر کیوں ملے؟ تم کیا سمجھتے ہو ہمارا کوئی نہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہمارے اوپر کوئی حکمران نہیں ہے سرپرستی کرنے والا، لیکن تو بھول گیا ہے یہ گنبد خضرا کے فیضان کے سپاہی ہے. اللہ کی قسم ہے منبر پہ اور محراب پہ بیٹھے جب ان کی بد دعا نکلتی ہے تو پھر تیرے وجود میں پڑے ہوئے کیڑے جنازے تو پہلے نظر آ دینا. ہم کہتے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے ان کو تحفظ دینے. کس نے کہا؟ ہم الحمدللہ اس پاکستان میں سب سے محفوظ جو تصور ہے وہ علماء کی وجہ سے تو ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن بھونکنے کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں ملا. وہ چیک کرنا چاہتے ہو تو کر لو. مظلوم طبقہ کون ہے آپ چیک کر لیں. آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی مریض پڑا ہو تو آپ کے گلی سے کوئی ڈاکٹر گزرے، ان وقت ڈاکٹر صاحب ذرا بزرگ بیمار نے چیک کر لیا، انہیں کیا کلینک پہ لے آؤ، کلینک پہ لاؤ. آپ کا مکان بن رہا ہو، کوئی انجینئر صاحب گزرے اس کو کہیں ذرا نظر مار لیں، وہ کہہ رہے فائل لے کے دفتر آ. اور تو چوک کھڑا ہو کے گپ لا رہے ہوں میں آدم علیہ السلام دا قد کنا سی، موسیٰ علیہ السلام دی ماں دا کنا سی، عیسیٰ علیہ السلام دی ماں دی عمر کنی سی، ابراہیم پاک دے لے رنگ کی سی. اس چکر میں پھنسا ہو دوستوں میں گپ شپ کے موڈ میں، اور مولوی مسجد کا امام اپنے باپ کی، بھائی کی، بہن کی دوائی لینے نکلے. تو اپنا چسکا پورا کرن لئی بھی انہوں ڈک کے پوچھی نہ مسئلہ ہے. قسم خدا دی دوائی بعد چلوے گا، پہلے مسئلہ دسے گا، پھر بھی بھونکن واسطے مولوی. دیا ہی کیا ہے تم نے؟ آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں، آپ تو اللہ کا کرم ہے، آپ کی محبت ہے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے نا. یہی تے کفر نو چنکائی میں نو پہ آ کے تواڈیاں محفل پڑھے لکھے نہیں ہوندے. میں کل لکھ دی لعنت ہو جے پڑھے لکھے تے جنوں پیو دی شناس نہ ہوے. ساڈے کول جڑے آندے نے الحمدللہ صبح اٹھن تو پہلے ماں دے جوڑے سیدھے کر دیندے تے پھر ماں نو دوجی ماں پوچھدی ہے. میرا روزانہ لڑ کے جاندا ہے ماشاءاللہ، کالج یونیورسٹی پڑھیا لکھیا بھی ہے، دفتر جاندا ہے، روزانہ لڑ کے جاندا ہے. جدوں بے ایمان گھر آ جاوے اسی اچا نہیں بول دے، ماں پیو سہمے رہنے ہاں تے او فخر نال آندی ہے تیرا رات نو ڈرامہ ویکھ کے ٹک ٹاک ویکھ کے سوندا ہونا ہے، میرا رات مفتی نصیر دے مدرسے وچ محمد دے دین دا پیغام سن کے آیا. یا رسول اللہ، یا علی، یا زندہ باد. لیکن وہ واسطے ضروری ہے جن بچوں نے قرآن، ابھی آپ دیکھیں گے مفتی صاحب کی محبتوں سے بچوں نے جو قرآن حفظ کیا، یہ جو علماء بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ریکویسٹ کروں گا، بچوں قرآن پہ تجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن ایک اور کم کرو، قرآن نال عشق شروع، کیونکہ جڑا قرآن نال عشق کردہ ہے اسا انہوں اپنی اکھاں نال ویکھنے ہیں، او لتاں تو معذور بھی ہوئے تے قسم خدا دی لوگاں دے دلاں وچ انج چراغ بن کے جلدا ہے.
خودداری پیدا کرو، خودداری. لوسی مولوی ہوئے، چاپلوس پیر ہوئے، او دے تو بچوں کیوں کو نیری تباہی ہے. ختم دا سامان ویک کے جڑا بہ جا گئے، اینج نہیں کرنا. ناراض ہو گئے ہو؟ ختم دا سامان ویک کے جڑا گوڈے ٹیک کے بہ جاوے، ایسا نہیں کرنا. وہ ہر چیز آپ کے پیچھے آئے گی، رکنا نہیں ہے. اقبال فرما دینے کہ میں قرآن دا پیغام لے حسین ابن علی رمز قرآن از حسین آموختیم زی آتش او شولہا اندوختیم. آندھے جڑی میری جرت تے غیرت ہے نا، مغرب چو پڑھ کے جڑا آوے تو انہوں پتہ یہ کی ہوندہ ہے. کئی پینٹ پاڑی پھر دو ہوندہ ہے، ایک دونجا رنگ ہے. کئی میجک نال وال کتے طرح کھڑا کر کے آندھے جناب مغرب زدہ ہے. لیکن سلام اقبال تینوں مغرب چو پڑھ کے آئے تے آکرے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے گئے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے گئے. مغرب تو پڑھ کے آکے ٹیڑا منہ کر کے انگریزی نہیں بولی، بلکہ آندھے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک کے مدینہ و نجف. ساڑھے ایک اور بیماری ہے. یہ جو مفتی نصیر صاحب جیسے باصلاحیت لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مدرسے دیاں چٹائیاں تے غور کرو. مفتی نصیر تو اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جس قبیلے میں ایک ایسی بھیڑیا بیٹھا ہے چنگے پیرانو کڑ کے. ایک ایسا بھیڑیا بیٹھا ہے پیر کے روپ میں، چنگے انو پھر کڑ کے بغیرت پیر دے مرید کو معافی چاہاں گا. وہ ایک ایسا بھیڑیا ہے جو چوس رہا گئے، مرید کو چوس رہا ہے. اور جب مصطفیٰ کے دین کو ضرورت نہ پڑے تو پیر گدی جتنی بڑی ہو باہر نہ نکلے، پھر پیر نہیں ہے، پھر ہے پیر. بغیرت مرید کو میں معافی چاہاں گا. چول پیر دا مرید معاف کر دے بے. ذرا کیمرہ بھی گھمائی رکھو جیدے چہرے تے 12 وجن سمجھ لے پیر بغیرت ہے، مرید ڈھیٹے. لاکھ دی لعنت بغیرت پیر دے مرید تے لاکھ دی لعنت. مر گئے ہو کہ زندہ ہو؟ میں کسی کا چوکیدار ہوں جو میں اس بغیرت کی صفائیاں دیتا پھروں. تو بات کر پیر احمد سعید کاظمی دی، میں ایک لات تے کھڑا ہو کے زندگی بھر تحفظ نہ کرا. میں بیٹھے ہو ناراض بندے دے پیر تے بھی لعنت تے اودے تے بھی لعنت. باقی میرے حل ویکھو، مجھے بتاؤ میرے باپ فوت ہوئے، میرا پیر جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا. اماں کا وصال ہوا، میرا پیر جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا. میری بیٹی کا نکاح ہوا، خطبہ بھی نہیں پڑھا سکتا. میرے بچے کے کان میں اذان بھی نہیں، نام بھی نہیں رکھ سکتا. میں اس بغیرت نو قربانی تے کون نہیں پڑھے ہے؟ ایک باری پھر بغیرت پیر تے لعنت تے مرید تے ڈبل لعنت. دس سمینوں بھئی وہ قادے واسطے ہے پیر؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ مجھے حضرت امیر معاویہ اچھے نہیں لگتے. وہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ مجھے نبی کے اصحاب پسند نہیں ہے. میں کہا تیرے جیسے کتے پیر کو میں اپنے پاؤں کی جوتی میں رون دوں، اور جو تجھے پسند نہیں ہے کمینے تیری پسند نہیں دیکھنی. جس معاویہ نے محمد کو بہن دی ہے، ابو سفیان نے بیٹی دی ہے. جس مصطفیٰ نے عثمان کو شہزادیاں دی ہیں، جس ابو بکر نے بیٹی دی ہے، جس عمر نے بیٹی دی ہے. اور کتے سن لے، اللہ کی قسم ہے میری نسل اس محمد کے صحابی پہ قربان. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، یا رسول اللہ. ذرا کیمرہ گھمانا ہے، حق چاریا کیمرہ گھمانا. پیر لوٹنے کے لیے نہیں ہوتا، اور پیر عقیدہ بچانے کے لیے ہوتا ہے. اللہ کی قسم ہے اس پیر کو سلام جس کی قربت و صحبت میں آل محمد کا احترام ملے، اصحاب محمد کا احترام ملے. اس پیر دے نکیانو بھی سلام ہوئے دے وڈیا. بے شک بے شک. جنتی
جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی ناراض ہو گئے ہو؟ تو آڈا پتہ نہیں میری تحقیق ہے کہ کیمرہ نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے نہ وہابی ہے نہ دیوبندی ہے. کیمرہ کیمرہ مین نہیں. کیمرہ بڑا بد لحاظ جے جیدہ بوتھا مبارک سجی ہونے سجی ہی آنے. میں نے سکھر میں تقریر کی. میں نے کہا میں بغیرت پیر کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. اچھا ایک بندہ دے ساڑھے پیر نے برا کہی. میں نے 5000 نکالا. میں کہا انعام ہی نا دس, کیونکہ میں جدو بغیرت آنا نا لوگ آنے دسو تو سی. میں کہا میں نے نا دس دے. میں کہا میں نے نا دس دے. میں کہا میرے لئے آسانی ہو جائے گی. نالی آندھا اللہ دی قسم سچ چاکھے. ہاؤلی بول. ناراض ہو گئے ہو؟ اگلے دن ایک جگہ تے بیٹھے سا, پیر صاحب آئے. ہم تو سب کو سلام کرتے ہیں. جیدے آستانے تے شریعت دے جھنڈا اچھا اللہ دی قسم ہے میں وہ دی جتیاں دی خاک دے. ہمارا معیار ہی اور یار ناراض نہ ہوئے کرو. اے جننے بھی علماء بیٹھے نے انہاں دا معیار وکھرا ہے. اللہ دی قسم ہے بندہ شیخ الحدیث نہ ہوئے, عالم نہ ہوئے, مفتی نہ ہوئے, حضور دے دین تے کارروائی پا کے وقت دے فرعون سلمان بد تصویر دا وجود پاڑے. اسا 8 گھنٹے بڑے بڑے شیوخ نو اللہ دی قسم وضو ڈک کے ایک لاتک لیاقت باغ جو انتظار کر دیا. ویکھے نا دا تا معیار ہی. بے شک مقداد حسین قادری, مقداد حسین قادری. اچھا کیا کھن گے مرد سن لو. کیا کھن گے اوہ مولویاں دی لائن ہو گئے ساڑی جیدی طبیعت خراب ہے انہوں میں کہہ رہے ہیں. میں ہاتھ بن کے پوچھنا تسا سیانے لوگ ہون تسا مسئلہ دسنا انہیں نہیں دسنا. او دی لائن ہو رہے ساڑی ہو رہے. او دی لائن تے ساڑی لائن اچھ فرق ویکھ لائے. بھئی حضور نے مسلح دیتا ابو بکر نو. بے شک ہولی 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 تھوڑا جے ہو رہتا چلا جا. لاکھ نبیاں نو اللہ نے پیچھے کھڑا کر کے مسلح دیتا مصطفیٰ نو. بے شک مصطفیٰ پاک نے اپنی امت اچھ مسلح دیتا ابو بکر نو. اچھا تے کئی بیچارے عقل دے ونجارے وہ کیا دینے. حضور نے جب ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا من کن تو مولا تے گل مک گئی. میں کہ مکی نہیں سی سونے گل تے ٹوری ہو تھوئے. واہ واہ واہ. جدو حضور نے ہاتھ چایا جدہ میں مولا او دا علی مولا. ابو بکر بھاج کے جپی پائی, عمر بھاج کے جپی پائی, سارے صحابہ جپی پائی. انہاں کیا ساڑا بھی مولا. تے اس سے نبی نے فرمایا مجمع اوو بندے اوو نبی اوو پیغام دیتا مرو ابا بکرن فلیسل بالناس. ابو بکر نو آکھو میں محمد دے مسلح تے کھڑے ہو کے امامت کراوے تے سب تو پہلے علی نے پچھو نیت کیا کیا جیدہ امام محمد ہے او دا امام ابو بکر صدیق کے گل تے شروع ہوئی. بہت آلہ بہت آلہ. گل مکی کدو ہے بیٹھے ہو تھوڑا جی ہو ہولی بولو. گل مکی ہے کہ شروع ہوئی ہے. حضور نے مسلح ابو بکر نے عمر, عمر نے عثمان نے علی. مسلح چلدا چلدا حسن عسکری پاک, حسن عسکری نے مسلح عبدالقادر جیلانی پاک نو دیتا. 1400 سال بعد کبیر والا جامعہ رضویہ شمس العلوم مسلح تے مفتی نور محمد تو بعد مفتی نصیر کھڑا ہے. دسا مسلح رسول تے تا مولوی کھڑا ہے, تو کتے کھڑا ہے؟ بہت آلہ. نراز کلو معافی, بغیرت پیر دے مرید کلو ایک باری پھر معافی. جنہوں پریشانی ہوئی ہو دے کلو معافی. ہم کہتے ہیں یہ نہ دیکھ ایک میں پیر دے نا دسنا تساں او تو وڈا کو نہ سنے ہوئے تو میری وضع میں نو سمجھا دینا. پیر دا نا ہے عبدالقادر جیلانی, بلکہ انجا کو حضرت مولانا پیر عبدالقادر جیلانی. اماں ولیہ, پھپھی ولیہ, نانی ولیہ, دادی ولیہ, دادا نانا ولی.
اماں نو پہ آندا جماندرو پیر ہے پدیشی پیر ہے اماں نو پہ آندا ماں میں دین پڑھنا چاہنا تے ماں نے نہیں آکھیا بچہ مولویاں والا کم کیوں کروں واہ 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 کیا بات وے شالا جیویں وے پوڈڑا تھیویں او میرا بچہ تو پیر تیرا پیو پیر تیرا دادا پیر مولوی بنوے نا نا ابے دے تمیز پہن ابا لکھی آ تو پیر مولوی بنوے تو پدیشی پیر اما اگو ولایت دا معیار ویکھ ماں دیے مینو پتہ ہے تیری میری ملاقات آخری ہے لیکن تو نانے دی شریعت پڑھن جانا ہے جا پتر ملاقات اور نانے دے دربارے چوئے گی واہ 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 بیٹھے ہو اکے پھر علوم پر دسترس پا کے واپس لوٹے پھر ایک بندہ گیا محلے دا بندہ فوت ہویا انہیں جا کے کہ بابا جی دعا کرو میرا ابا فوت ہویا ہے فرمایا کدے اے دس میرے مدرسے آیا ہی غوث تو وڈا آستانہ کی دے مدرسے تے نہ دے تو مر جانا ہے غوث سے بڑا آستانہ کس کا فرمایا میرے مدرسے آیا سی مدرسے آیا سی کہ میں نہیں ویکھیا گلی چو گزرے سی فرمایا گلی چو گزرے فرمایا گلی سے گزرنے والا وہ بندہ جس کے کان میں میرے مدرسے سے نکلنے والی آواز قال اللہ قال الرسول کی صدا ٹکرائی واہ 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 ہولی 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 اس کو میرے نانے کی برکت سے میرے رب نے مغفرت کر دینی ہے بخشش کر دینی ہے تو کیڑا دین لے آیا سونے دست مدرسے تیری راہ پہ تک دینے آسانے آنا آستانے آنو سلام جتے دین دا جھنڈا اچھائے لیکن مولویو پیرو لوسی مولویو وے چاپلوس پیرو وے جڑا ہر دیکھ دا ڈھکن بنے انہوں کلو بچ جاؤ یہ خیرت جرلت دا پیغام گی ہے کہ برائی نو برائی آکھو یأمرون بالمعروف وینغون عن المنکر برابر گل کرنی ہے اچھا ساڑھے گاں اے دسو سیانے لوگو سب تو بڑا عزت والا کم سمجھا جاندہ ہے ریڈ کارپٹ استقبال ساڑھا آپی جی ہون تو وزیر اعلیٰ آپی ہے نا آپی اور تو پہلے جڑا وزیر اعلیٰ سی پاپی او بدبخت اپنے سورے دی قبر تے گیا اس علاقے دے بیروکریٹ بغیرت دی جہالت دیکھو کہ انہیں او دے پیرا تھلے اس دے سورے دی قبر تک ریڈ کارپٹ بچھایا یہ ہوندی ہے جہالت ریڈ کارپٹ یہ دس ہے یہ اقتدار تے طاقت دا نشہ ہوندہ ریڈ کارپٹ استقبال جڑے اے ہون سابق ہوئے نے مرحوم انوار الحق اکڑ صاحب او تشریف لے گئے باہر 7ویں لسٹ انہوں نے نکرے کھڑا کیتا ظاہر ہے منشیاں دی اوقات نہیں ہوندی ہے لوگاں نے آکھا ریڈ کارپٹ استقبال سب تو بڑا ریڈ کارپٹ استقبال ہے لیکن میں نو دسو بیروکریٹ سی ایس ایس کر کے مقابلے دا ٹاپ کر کے بڑی کرسی تے آ کے پروٹوکول شروع ہوندہ ہے عہدہ لے کے منصب لے کے عہدہ سنبھال کے عہدہ استقبال تو دی عزت آبرو دا ماحول شروع ہوندہ ہے میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہنا ذرا اے دی عزت دا بھی پوچھ لے جیڑا تیرے نزدیک کسی اہمیت دے عامل نہیں غریب ماں دا مزدور پیو دا پتر پاٹے پرانے کپڑے ٹوٹی جتی لبڑے ہویا وجود تے ہاتھ جناب اکھاں ملدہ ملدہ صبح گھرو قدم چک دے پروردگار واللو حکم ہوندہ فرشتیوں پروٹوکول لا دے واہ 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 بے شک پروٹوکول لا دے اجے قاری نہیں اجے مقری نہیں اجے عالم نہیں اجے مفتی نہیں اجے تلفظ نہیں الف با تا پڑھنی ہے اس کا اسی وقت استقبال فرشتے اپنے پاؤں اس اپنے پر بچھا کے اس کو اوپر لانے والے ہوں اسی لیے میں کہتا ہوں حافظ جی قاری صاحب مفتی صاحب مولوی صاحب دنیا دار کتے سے پروٹوکول نہ مانگ تیرا پروٹوکول قدرت کی طرف سے لگ چکا ہے لیکن اپنی خودداری کا سودا نہ کر ساڑھے ہاں خودداری کا مزاج وکھرا ہوندہ ہے ساڑھے میرے ادارے چیک ساڑھے دوست نے جاج صاحب سن انہوں نے ہمشیرہ دی شادی سی انہاں بھیج دیتی صبح رات میں شادی مک گئی صبح چکن دی دیگ تے ٹھنڈے نان مدر سے بھیج دیتی انہوں نے کہا طالب علمانو دیو یہ میرا چھوٹا بھائی ہے ادارے چکے ہوندہ نازے میں دسیا جو جاج صاحب والو آیا جی رات صبح آئیے جناب دیگ چکن دی تنال ٹھنڈے نان
میں کہا پتہ کر گور میں تو مٹن بھی دیکھ کی نہیں دی آندھے جی 23,000 میں کہا 100 نان تے 23,000 دی دیکھ منگا کے رکشے تے رکھ کے جج سے بل بھجوا دے جج صاحب البجائے انہیں کہہ دیئے کہ میں کہا میں تیرے منہ تے تماچا مارے ہے کہ میرے کلسن رسول اللہ دے مہمان تے تو بھیجیے ٹھنڈی دے تے چکن دی میں تیرے دنیا دار مہمانہ نو دسنا چاہنا کہ میں ایسے معاملے کو جوتے کی نوک پہ لکھتا ہوں رسول اللہ دے مہمان تیرا ٹھنڈا سالن نہیں دیکھ رہا ہے میں کہا سانو خودداری بھی محمد نے دین نے دیتی بیٹھے ہو کہ ٹر گئے ہو خودداری رکھو کچھ بھی نہیں ہوتا ہم اپنے حصے کا کام کریں گے ہم اپنے حصے کا کام کریں گے ہم نے کسی کو کیا کہنا ہے کچھ دے ہی نہیں سکتے ہم مصطفیٰ کے دین کا چوکیدار کسی کو کیا دے سکتا ہے ہم اپنے حصے کا کام کر رہے اور کرتے رہیں گے محراب و منبر کتنا طاقتور ہے یہ طاقت آپ نے دیکھ لی ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں پاکستان کے بڑے عہدے پر ایک بدمست ہاتھی چند دن پہلے محمد کے دین کو بھونکا ختم نبوت پر اس نے حملہ کیا کتنے پیر نکلے کتنے لیڈروں نے بیس پہ بات کی صرف محراب و منبر چیخا اور محراب و منبر چیخنے کا اثر یہ ہوا کہ اس کو آخر کار اپنی اس بات پر شرمندگی اور ندامت کے ساتھ رجوع کرنا پڑا اسانیہ تھوڑا جا سمجھ کے بول کاکا ابو تیرے نواز عمران زرداری نہیں جب محمد کے دین کی بات آئے تو پھر سوچ سمجھ لیا کر وجہ کیونکہ ختم نبوت ایک ایسا سینسٹیو ایشو ہے جیدے واسطے مولوی تے پیر نہیں چن دا اور رب چن دے جاگ رہے ہو ہولی ہولی بولو نا ختم نبوت دے سپاہی بندے نہیں چن دے کون چن دے بولو آگے نہیں چشتہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ گفتگو تو بات تو سر رسیلی چسیلی سریلی گفتگو سن سو آخری بات تے پھر اجازت سبحان اللہ ایک باری ہولی اسا کیا ختم نبوت دے مجاہدین دی سلیکشن نہ پیر کر دن نہ مرید کر دن نہ بیروکریٹ نہ جج نہ کوئی عالم کر دائے ایک قدرت چن دیئے جس سب وچوں منتخب کر لوے بس اتنا سن لو میرے دور دے ختم نبوت دے بڑے مجاہد تے شہید دا نائے غازی ممتاز حسین قادری او دا سہارا لے کے میں ختم نبوت دے پہلے شہید دی گل کر کے پھر مخدوم تے صاحب تے تواڈے درمیان حائل نہیں رہنا ایک بڑا حساس مسئلہ ہے دربار محمدی لگیا ہو جائے آمنہ دے لال دی جلوہ گریے صحابہ ستا سرکار دے دربار در بار چو چشم پین وچ مصروف نے حضور دے دربار در بار چ پہنچن والا ایک خناس ظالم قذاب دا خط آ جائے محمد میں نو اپنی نبوت شریک کر لے تیرے جان تو بعد میرا علاقہ میری برادری سوالک پلس برادری ہے میں بڑی پوزیشن لال نبوت نو سنبھالا گا میرے پاک پیغمبر نے خطرناک خط نو پڑھ کے رحمت کونین نے جواب عنایت فرمایا کون ہے جڑا جواب لے کے جاوے ہن گفتگو ہو رہی ہے جڑا گلی چو علاقے چو قریب گزر دے آ کے بیٹھ کے فیضان محمدی دی پاکیزہ برکات اپنے دل و دماغ تے نقش کر دائے لیکن سلیکشن میرے رب دی ہے پروردگار جدو جنوں جس ویلے چن لیندائے نبی دے پیارے غلاموں ایک چھاپڑی فروش صحابی غریب آدمی کمزور جسامت والا نکے نکے 11-12 بالاں دا بابا ہے کھجورا ڈوکے ویچ دا پھر دے ہوکا لاندہ پھر دے جدو سرکار دا مجمع ویکھیا غلامان رسول دا خجوم ویکھیا اشاقان رسول دا جمع غفیر ویکھیا آ کے بیٹھ گیا ہم تن گوش ہو کے بیٹھیا میرے نبی نے پھر خط مندرجہ زبالا انہاں جناب شکاں تے بات فرمائی کون پیغام لے کے جاوے ظاہر کا ختم نبوت کا مسئلہ اتنا عام ہوندہ ہے کہ لنڈے دے اندریز بھی مومبتی آنٹی بھی بچیاں نو آندی ہے ادھر نہ جانا ادھر تے مسئلہ بڑا عام ڈسکس پہ ہوندہ ہے اتھے کیس پرچہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے لیکن قسم خدا دیو پیر ہوئے یا مرید ہوئے ختم نبوت دا سودا ہر ایک دے نصیب
نصیب وچ نہیں ہوندا او خوش نصیب ماں ہے جدے پتر نو لب جاوے خوش نصیب بابا ہے جدی جناب تربیت جو اللہ نور عنایت فرماوے او کھجوراں ویچن والا ٹوکرا لے کے گلیاں چھو کے لاون والا بیٹھ گیا انہیں میرے کریم نے فرمایا ایک خط اس قذاب تک کون پہنچائے گا اتنی گل کیتی ہے ٹوکرا رکھ کے انہیں جمپ مار کے آکھیا لبیک یا رسول اللہ سرکار دی بارگاہ وچ حضور آقا میں حاضر ہاں نال دا صحابی بیٹھے حضور دے کریم آقا دے لجپال صحابی دے او دے منہ وچوں نکلن والے کھجور دے ذرے گرے آکھن لگیا پیر بھائیا خدا دیا بندیا پہلے کھجوراں تے کھا لے آکھن لگیا میں کھجوراں کھاندا رہندا تے نمبر کوئی اور لے جاندا تے کی بندا اس تو بڑا میرے واسطے اعزاز کیے پیغام ختم نبوت آئے خط ناموں سے رسالت آئے اے بات ناموں سے محمد ہی دیے سیدھا جا کے آندھا اماں مبارک ہوئی جڑی تربیت تو کی دیئے جڑیاں لوریاں تو دیتیاں نے آج مالکاں نو پسند آ گئیاں نے ختم نبوت دے میسج لئی عصر حاضر دے دجال تے قذاب کھولو پیغام دی صورت چمنو کامنہ دلال نے چڑے آئے اتنی گل کی تھی اجازت لئی تے ٹر پیا جب اس قذاب زمانہ کھولو پہنچیا انہوں اطلاع ملی ہے سفیر رسول آیا ہے مبلغ اسلام آیا ہے مجاہد ختم نبوت آیا ہے محافظ ناموس رسالت آیا ہے اپنی طاقت دے نشے وچ بیٹھا مغرور اقتدار دے نشے وچ بیٹھا ظالم آکھن لگیا انہوں انجنہ لے کے آؤ بلکہ انہوں اس حساب وچ لے کے آؤ انہوں میری طاقت دا احساس ہوئے انہوں میری پاور دا احساس ہوئے انہوں میرے عہدے دا ادراک ہوئے آندھے رسیاں نال جکڑیا زنجیرہ نال جکڑیا آندھے نے انہوں کوڑا کر کے لے کے آؤ کمر چھکی ہوئے انہوں پتہ لگے کہ بڑے دربار جا رہی ہاں لیکن جیوے ہی حضور دے غلام نو لے جایا گیا اور نشیت اقتدار دی طاقت اپنی بڑی کرسی تے مسند تے بیٹھا ہویا سرکار دے غلام تے سفیر نو آدھا تو کون ہے انہوں اپنے عہدے تے ناس تے فخر تے تکبر تے رہونا تھا انہیں جدو آکھیا کون ہے شبلی نمانی آدھا سرکار دے غلام نے انج بازوانو جھٹکا دیتا انج کمر نو لچک دیتی نو سدھا کیتا آدھا زنجیران دیا کڑیاں ٹوٹیا رسیاں دے بل کھلے حضور دا غلام اس دجال دے دربارے انج سدھا ہو کے کھڑا ہویا جنہیں نیزہ کڑیا جاندہ ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا تاجدار ختم نبوت آنکھیں چک پائیے رسول اللہ نے موقع ختم نبوت کا پیغام دینے کے لیے کمزور بندوق کو نہیں چنا جاتا میرے جیسے ہزارہ لکھا مولوی ہزارہ نشانہ گڈیاں جھولن والے ہزارہ ہوندے نے تیر میرا رب ختم نبوت لئی ویل چیئر والے معذور نو چن لیندے اے تے میرے رب دی لکھا پیران دی موجودگی اچ میرے علی نو چنے لکھا مولویہ دی صورت اچ احمد رضا نو چنے اے میرے رب دی ونڈ تے تقسیم ہے آنکھیں چک پائیے آنکھیں لگے نے تو پوچھنے کون ہے میرے نبی دے غلام نے کڑکدار لے جے وچ فرمایا تو انہ ہے تینوں میری شکل و شباغت تو پتہ نہیں لگدا میں محمد دا غلام آسانیاں عہدہ رکھ منصب رکھ فرقہ رکھ جماعت رکھ شعبہ رکھ لیکن جب ختم نبوت کی بات آئے آنکھ میں آنکھ ڈال بزدل تمافی چول پیر دے مرید تمافی باقی تے بولو آنکھ میں آنکھ ڈال دشمن کو پتا چلے یہ ختم نبوت کا مجاہد گئے آنکھیں چک پا انہوں کہہ دے تینوں چکیاں چوکیاں تے
نچن گاون تے ناز مینوں بھی کفایت علی کافی دے تختہ دار تے چڑھ کے نغمہ حق سناون تے ناز ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے منبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے منبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے جب تک کہ دہن میں زباں سینے میں دل گئے ہر کاذب کی نبوت کا ہم انکار کریں گے آکھے کتوں آئے آکھے انہاں بھیجے جڑے دھرتی دے مالک انہاں بھیجے جڑے اشارہ کرے چن توڑ دیں دے ڈبا سورج پلٹ کے سلامی دیں دے اگو آندہ ہے اچھا میرے بارے کی خیال ہے اس کو بریلویت قادریت نقش بندیت رضویت کو تمہاری مرضی یہ خیرات صحابہ کے در کی ہے انہیں آکھیا میرے بارے کی خیال ہے آندہ میں نہیں سنیا تو کی آکھے کی چول ماری ہے میں نہیں سنیا کیوں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام آکھن لگیا ایدہ منہ پیچھا کرو اینو میرا اسلحہ ٹیکنالوجی تلوار جلاد خدام دکھاؤ ایدے دماغ تے اثر ہو گئے انہاں کا پیچھا میں ایک اسلحہ حضور کے غلام نے کیا کہا فرمایا موزیہ یہ میں ویکھنا چاہتا کہ میں اپنے نکے نکے 11-12 بال چھوڑ کے آیا اچھا بالا وال مڑ کے نہیں ویکھیا تیرے اصلے وال کی ویکھاں گے آندہ ہے پھر کہن لگیا انج کرو میری تلوار لے آؤ یہ دے وجود دے ٹکڑے کٹنا شروع کر دیا انہوں پتہ لگے فرمایا 5 نمازاں میں چسا ہر نماز شہادت دی دعا منگنے آتے انہوں پتہ نہیں ہے مومن ناموس رسالت دی موت تو انہوں ہور کیڑی شہید ہے انہیں ایک پاسا کٹیا کیا خیال ہے حضور دے غلام فرمایا تینوں کسے غلط دسے ہے موت تو ڈرنے آ یہ زبان کاٹ دو یہ زبان کاٹ دو جسموں جان کاٹ دو مدحت مصطفیٰ کی سزا دو مجھے یہ زبان کاٹ دو جسموں جان کاٹ دو مدحت مصطفیٰ کی سزا دو مجھے ذکر شاہ عرب سے رکوں گا نہیں چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے اے ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے اے جب میرا جسم راکھ بن جائے نا پھر ہوا میں اڑا دو مجھے 1-2 دن نہیں روزے میں شرط تلک بس نبی کے گدا کا یہ وعدہ رہا جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کی صدا یہ ختم نبوت کا پیغام وہ پیغام پہنچاتے ہیں جن کی تربیت میں ماؤں کی لوریوں کا اثر ہوتا ہے باپ کی کمائی کا اثر ہوتا ہے عصر حاضر کا دجال ختم نبوت کے در پہ ہے لیکن ایک بات ان علماء کے پہلو میں بیٹھ کر میں فخریہ طور پر کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم ہے میں نے جب بھی قادیانی چینل دیکھا ان پر ریسرچ کی ایک بات پڑھ کر سن کر میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا وہ برملا کہتے ہیں اساں جج خریدنے
وزیر خرید لے، مشیر خرید لے، اسا بیروکریٹ خریدے، اسا اداکار فنکار خریدے، پتہ نہیں مولوی کیڑی ڈھیٹ مٹی دا بنے ہے پاکستان دا۔ جدوے دے نبی دی عظمت تے عزت دی بات آن دی ہے، نہ فرقہ ویکھ دے نہ مسلک ویکھ دے، جان تلی تے رکھ کے میدانے چاہ جاندے۔ میں کہا سلام انہاں ماما نو جنہاں ماما دی لوری دی تربیت نال رکھی سکھی کھا کے مسلح تے بیٹھ ہویا دین دا چوکیدار اج وی ناموس رسالت دا۔ اس چٹائی کو آؤ مضبوط کرنے کا عہد کریں، ان دیواروں کو اور اونچا کرو، ان کمروں کو ڈبل کرو، ان اساتذہ کو رسپیکٹ دو، ان حفاظ کی عزت آبرو کا اہتمام کرو۔ اللہ کی قسم ہے چودھری بہترین، ملک بہترین، پیر بہترین، بیروکریٹ بہترین تم میں کہتے ہیں، ایک وہ ہے جس کو میرے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے رسول نے کہا، میرے نبی نے کہا تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے، قرآن اس کے لیے آؤ اس بہترین کے ساتھ جڑنا کیسے ہے۔ کوشش کریں، آپ کو اللہ نے 2 4 10 5 بیٹے دیے، ان کی تعلیم میں بھی خرچ کرتے ہیں، آؤ ایک نیا انداز اختیار کر لیں خودداری والا۔ مفتی نصیر صاحب کے کان میں کہیں مدرسے کا ایک بچہ، اس کا خرچہ مجھے بتاؤ، اس کا نام بتاؤ، اس کا ٹوٹل خرچ میں اپنے بچوں کی طرح ادا کروں گا، تاکہ کل کلاں میرا بچہ بزنس تجارت بانٹنے میں مصروف ہو، کوئی ایسا میرا بیٹا بھی ہو جو دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر مصلی رسول پر دین کی چوکیدارہ کرے تو وہ میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کے۔ اس رسپیکٹیبل ماحول سے ایک آدھ بچے کو ہائر کریں تاکہ پتہ چلے، اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ جب اپنے بچے کی شاپنگ کریں اس کی بھی کریں، جب اپنے بچے کے لیے چیز لیں اس کے لیے بھی لیں، تاکہ وہ جا کے کہے کہ میں کبیر والا کے اس محلے سے میں نے محمد کا دین پڑھا جہاں کے لوگوں نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پیار دیا، اور کل قیامت کے دن جب اس کو کہا جائے گا حافظ جی علامہ صاحب آپ رک جائیں، جاؤ جی صوفیو پیرو جنت میں جاؤ، تم کھڑو، یا اللہ سارے انو گھل دیتے اس کو روکنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے روکا کہ تو ذرا شفاعت کرن والے ہیں شامل ہو، سفارش کرنے والوں میں شامل ہو۔ اس کا مقام دنیا دار سے نہ پوچھ، ختم نبوت کے تاجدار سے پوچھ۔ اللہ ہمیں مدارس اسلامیہ کو مضبوط کر کے دین کی چٹائیوں کو مضبوط کرنے کی، حسین بنانے کی ہمت عطا فرمائے۔ چول پیر تے جاہل لیڈران دی گل سن کے جنہوں تکلیف ہوئی ہوئے اللہ دی تکلیف اضافہ فرماوے، اللہ دی پیڑ برکت فرماوے۔ جس کو حق سن کے سکون ملا اللہ اس کو اور اس کی نسلوں کو ذہنی فکری سکون نصیب